پاکستان سے نظریاتی سیاست کے ختم ہونے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ سیاسی جماعتوں پہ ایسے عناصر کی اجارہ داری قائم ہو گئی جن کے پاس اہلیت و نظریات کا فقدان شدید تھا، لیکن کالے دھن کے انبار کا وسیع ذخیرہ رکھتے تھے۔ لہٰذا ایسے افراد کا ٹولہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پاور آف بیلنس کا ذریعہ بنتا گیا۔ پاکستان میں نام نہاد جمہوریت در حقیقت اس ہی اہل ثروت مفاد پرست ٹولے کے مفادات کی رکھوالی اور فرسودہ نظام کے قائم رکھنے کا دوسرا نام ہے۔ اس نظام کا تسلسل ملک میں کرپشن، فرقہ واریت، بدترین غربت و افلاس، جرائم اور وفاق کے کمزور ہونے کے علاوہ ہر قسم کی خرابی کا سبب ہے۔ اس نظام سے صرف اور صرف اس 2% مافیا ٹولے کو طاقتور بنا دیا گیا ہے جو پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور مشکل وقت آنے پر پاکستان سے بھاگ جائے گا۔ پیپلز پارٹی، جو کہ اپنی تمام تر نظریاتی کمزوریوں کے باوجود روایتی طور پر ایک ترقی پسند، روشن فکر، دائیں بازو کی جماعت تصور کی جاتی تھی، جو اپنی عوامی طاقت کی پہچان سے جانی جاتی اور پاور سٹریٹ بھی رکھتی تھی، مگر بے ضمیر غداری نے نظریات کی اصولی سیاست کو ختم کر کے حصول اقتدار کے لیے منافقت کی آخری حد کو پار کر کے اس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ اور بدعنوان افراد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور ظاہر ہے کہ اس غدارانہ طرز عمل کا نقصان ہمارے وطن عزیز اور ہم نظریاتی ساتھیوں کی ضیاع کے خلاف وہ جدوجہد جس میں جان ہتھیلی پہ رکھ دی تھی، اور ہم جو نظریاتی سیاست کو ایک مقدس فریضہ جانتے ہوئے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ، روشن فکر، آزاد خارجہ پالیسی، سامراج مخالف ملک دیکھنا چاہتے تھے کو ہی ہوا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس خیانت پر بے ضمیر کو شہید کی بجائے حقیقی طور پر دجالی قوتوں کا ایک ادنیٰ ایجنٹ کے نام سے یاد کیا جائے۔ بہتر ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کرتے ہوئے اس دیوس غدارہ کو شہید کے نام سے یاد کر کے لفظ شہید کی تذلیل نہ کریں۔ ویسے تو تاریخ اس کو ایک گمراہ ترین، بد دیانت، لالچی، مکار، فریبی، منافق، ضیاء کی پیروکار، پاکستان کے غریب عوام کی امیدوں پر پانی پھیرنے والی سامراج کی نوکر ادنیٰ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ اگر یہ گمراہ عورت اقتدار میں آ کر پاکستان کو ضیاء کے منحوس نظام کی گرفت سے نکالنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کرتی تو آج بہتری کے امکان کی کوئی کرن پیدا ہو جاتی۔ اس اذیت پسند عورت نے پاکستان کے غریب عوام کو ہی اپنی اذیت کا نشانہ بنا ڈالا، اور پاکستان کے بدترین آمر، اپنے والد کے قاتل، عوام و ملک دشمن ضیاء کے نظام کو مزید پختہ کیا، جس کی وجہ سے وطن عزیز، غریب عوام اور عوام دوست ترقی پسند قوتوں کو پاکستان میں زبردست دھچکا لگا۔ یہ ایک تاریخی خیانت اس بدروح سے سرزد ہوئی جس کی وجہ سے نواز شریف، طالبان اور دیگر رجعت پسند ملک میں ایک بڑی قوت کی شکل بن کر ابھرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاسی سرکل میں کسی ایماندار مخلص قوم کے خیر خواہ کو میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے نہیں دیا جاتا۔ پیپلز پارٹی میں تو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ بدر جیسے چمچے، نہید جیسی لفنگی کو پرموٹ صرف اس لیے کیا گیا کہ یہ لوگ کسی فلاحی نظریے اور روشن سیاسی کمٹمنٹ سے عاری، بے حس، مردار خور ضمیر فروش ہیں، اور نہ ہی اس اہلیت کے مالک ہیں کہ بے ضمیر کی لیڈرشپ کو چیلنج کر پائیں۔ یہی حال پاکستان کی دیگر جماعتوں کا بھی ہے۔ جیسا کہ اجمل صاحب کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ وہ بھی ایک نظریاتی اور اصول پرست انسان تھا، مگر بیگم ولی خان نے بھی
اجمل خٹک کو پارٹی سے دور رکھا کہ وہ کہیں بڑا لیڈر نہ بن پائے۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ افغان حکومت کے اہلکار اور راجہ انور اس تاثر کو قائم کیے ہوئے رہتے کہ بھٹو برادران اور ان کے ساتھی افغانستان میں صرف دختر بازی اور عیاشی کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ خون خرابہ کرنے والے دہشت گرد ہیں، ان کی کوئی نظریاتی وابستگی نہیں ہے وغیرہ۔ کابل میں اس کھنچاؤ کے ماحول کا اثر یہاں تک تھا کہ ہمارا کوئی ساتھی اگر اتفاق سے لڑکیوں کے اسکول کے پاس سے بھی گزرے دیکھا جاتا تو ڈاکٹر نجیب یا اس کا کوئی معاون بھٹو بھائیوں کے پاس شکایت لے کر آ جاتا۔ جہاں تک عیاشی کا سوال ہے تو احسان بٹی اور سردار سلیم کو دیگر ساتھیوں سے چھپا کر ماہانہ 10,000 افغانی دیے جاتے، جبکہ دوسرے تمام ساتھیوں کو صرف 1,200 افغانی پہ تنخواہ دیا جاتا، جس میں ہر ساتھی 200 کی رقم گرفتار شدہ ساتھیوں کے نام نہاد فنڈ میں جمع کرواتا، جبکہ یہ حسرت بھرے 200 افغانی پہ مشتمل رقم قیادت کے منظور نظر سردار سلیم اور احسان بٹی کے گھر والوں کو پہنچا دی جاتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک کھلا ڈاکہ ہوا کرتا تھا۔ باقی 1,000 افغانی میں بمشکل سگریٹ کا خرچہ بھی پورا نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ عیاشی کے لیے کوئی رقم تو ہوتی ہی نہیں تھی، جو ہمیں عیاش ہونے کے طعنے دیے جاتے۔ لالا نذیر جو کہ الذوالفقار کے ہیڈ کوارٹر میں پرچون دکان کا مالک تھا، اس کے پاس سگریٹ کی بہتات ہوا کرتی، مگر موصوف کو شطرنج اور تاش کا جنون جوئے کی حد تک تھا، اس لیے تاش کی بلیک کوئین نامی بازی میں سگریٹ کی پیکٹ پہ جوا لگایا جاتا، جس میں لالا نذیر سے ہر قسم کی بے ایمانی کر کے سگریٹ جیتے جاتے اور یوں کچھ ساتھی سگریٹ میں خود کفیل ہو جایا کرتے تھے، مگر یہ صرف خاد کا وہم یا الزام ہوتا کہ بھٹو برادران کے ساتھی عیاشی کرتے پھرتے ہیں۔ راجہ انور اور پرچمی بھٹو بھائیوں کو شہزادہ اور نواب قرار دیا کرتے اور سرعام تنقید کی جاتی کہ نواب لوگ کیسے انقلاب لا سکتے ہیں، یہ مغرب زدہ شہزادے، جاگیردار، عیاش، وڈیرے، بورژوازی، ضد انقلاب اور نہ جانے کیا کیا لقب دے کر خوب بدنام کیا کرتے۔ بھٹو برادران کو افغانوں نے ایک پرانی سیاہ شیورلیٹ بیمہ ڈرائیور عطا کی ہوئی تھی اور اس پر بھی خلقی اور پرچمی خوب طعنہ زنی کیا کرتے کہ یہ بھٹو کے بیٹے بنگلوں میں رہ کر بڑی بڑی گاڑیوں میں سوار ہو کر ایک سوشلسٹ انقلاب لانے کی فکر میں ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ انقلاب بڑی موٹر میں سوار ہو کر نہیں لایا جا سکتا، انقلاب لانے کے لیے رفیق راجہ انور جیسے انقلابی اور غریب محنت کش عوام کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ عملی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں نواب خیر بخش مری جیسے نسل در نسل سردار اعلیٰ طبقے کے نمائندے کو افغان میڈیا اور حکومتی افراد ایک بہت بڑا انقلابی مارکسسٹ قرار دیا کرتے۔ مری صاحب کا قلعہ نما وسیع و عریض گھر، جس کی حفاظت کے لیے مسلح بلوچ پہرے دار اور افغان کھاد والے ہر وقت چاق و چوبند رہتے، ان دنوں پورے افغانستان میں صرف ایک ہی بیش قیمتی سپورٹس مرسیڈیز کار ہوا کرتی تھی، جو مریوں کی ذاتی ملکیت تھی۔ شوخ سرخ رنگ و برق رفتاری سے جہاں سے بھی شور مچاتی گزرتی تو لوگوں پہ عمارت کے رعب و دبدبے کے ساتھ ساتھ دہشت بھی قائم کر دیتی۔ دید و شنید کی حد تک تو کابل کی مہنگی ترین مرسیڈیز طالبات کے سکولوں کے سامنے سے گزرتی تو یہ گمان نہ ہوتا کہ سوار کوئی بہت بڑا مارکسسٹ انقلابی ہے۔ ممکن ہے کہ باطنی مارکسسٹ انقلابی جدید پولیٹیکل سائنس کی نظر میں اس معیار پہ پورے اترتے ہوں، جس کا ادراک مجھے نہیں ہے۔ اس کے باوجود کابل میں یہی تاثر عام تھا کہ بھٹو پارٹی کے لوگ انقلاب دشمن، عیاش، قتل و فساد، کابل کی لڑکیوں کو تنگ کرنے والے ہیں، نہ کوئی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں اور نہ ہی روس نواز ہیں۔ راجہ انور، نواب خیر بخش مری، افراسیاب خٹک حقیقی انقلابی
اور افغان انقلاب کے حامی کے طور پر جانے جاتے افغان حکومت کے امتیازی سلوک کی حقیقت اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود کابل میں الذوالفقار کے بیس کو ختم کر کے لیبیا منتقل کرنا دانشمندانہ فیصلہ ہرگز نہیں تھا۔ افغانوں میں بھی کچھ عناصر کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ مرتضی بھٹو کوئی مارکسسٹ تو نہیں ہے، مگر اس کا یہ ویژن کہ ضیاء کو قتل کر کے ہی کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اس خطے کی بہت ساری مشکلات کا وقتی حل ضرور ہے۔ افغان حکومتی اہلکار بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان سے جو قوم پرست یا مارکسسٹ کابل میں آ کر پاکستان میں انقلاب برپا کرنے کے بڑے بڑے زبانی دعوے کرتے پھرتے ہیں مگر عملی طور پر بالکل صفر ہیں، بھٹو برادران کو بھی افغان حکومت کے بارے میں کچھ لچک رکھنی چاہیے تھی۔ سہیل سیٹھی جو کہ بھٹو برادران اور خاص طور پر مرتضی بھٹو اور افغانوں میں بات چیت میں ترجمانی کیا کرتا، اس کو بھٹو بھائیوں کی نسبت افغان وے آف تھنکنگ سے زیادہ جانکاری تھی، وہ بھی کوئی مفید مشورے دے سکتا تھا، مگر اس موقع پر بھٹو فرزندوں سے دو بہت بڑی غلطیاں سرزد یہ ہوئیں۔ ایک تو وہ سالم بن عامر کی باتوں میں آ گئے اور اس کے کہنے پر کابل بیس چھوڑنے پر تیار ہوئے، تو دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اپنے ایک ملنے والے سے یہ راز شیئر کر دیا کہ کابل میں فلسطینی سفارت خانے میں 1 درجن کے قریب طیارہ شکن میزائل موجود ہیں اور اس زمانے میں اس ہتھیار کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ نجیب اللہ کے مطابق مرتضیٰ کے اپنے ملنے والے بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ بھائی کابل سے نکل جائیں تاکہ کسی صورت میں سیم 7 اور دیگر ہتھیار ان کو مل جائیں۔ جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ کرنل قذافی کا جنوب مشرقی معاملات کا مشیر سالم بن عامر بھٹو بھائیوں سے دشمنی میں افغانوں سے بھی بدتر نکلا۔ جب تنظیم لیبیا منتقل ہو گئی تو وہ سر عام اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا کرتا۔ انہی دنوں بلوچستان کا گورنر کسی ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اس خبر کے بارے میں سالم بن عامر نے کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مرتضی بھٹو نے اس ہوائی حادثے کو اپنی تنظیم کی تخریبی کارروائی قرار دیا ہے تاکہ وہ کرنل صاحب سے مزید پیسے بٹور سکے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت کمیٹڈ قسم کے لوگ ہو، بھٹو کے شدائی اور پاکستان میں ضیاء حکومت کے خلاف زبردست جدوجہد کرتے آئے ہو، مگر یاد رکھو کہ مرتضی بھٹو اور بے نظیر تم لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ مرتضی ہمارے پیسے جنیوا کے کسینوں میں اجاڑ دیتا ہے اور بھٹو کی بیٹی یورپ کے فیشنیبل جیولرز پر انقلاب کے فنڈ سے شاپنگ کرتی پھرتی ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کرنل قذافی کو کس قدر غصہ آیا تھا جب انہیں بتایا گیا کہ مرتضی 5000 کی بجائے صرف چند افراد کو لیبیا لا سکا ہے۔ آپ کے لیڈر سے جب کرنل صاحب نے پوچھا کہ کم افراد کیوں لائے ہو تو اس نے کہا کہ بے نظیر نے اس کام سے منع کر دیا تھا، جس پر کرنل صاحب نے کہا کہ ہمارا معاہدہ تو بے نظیر کے ساتھ طے نہیں پایا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ مرتضی جب طرابلس آیا تو ایئرپورٹ پر اس کو روک کر اچھی طرح سے تلاشی لی گئی۔ کسٹم والوں کو سالم بن عامر نے حکم دیا تھا کہ مرتضی کی تلاشی لو اور اگر کوئی شراب کی بوتل ملے تو اس کو فوری گرفتار کر کے مجھے اطلاع دو۔ مرتضی کی خوش قسمتی کہ کوئی شے برآمد نہیں ہوئی۔ میر صاحب بہت پریشانی کے عالم میں ہم ساتھیوں کے پاس آئے اور ساری رودات بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے علیحدگی میں باری باری ساتھیوں سے بات کی۔ مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ گزشتہ ملاقات میں ہم نے تم کو کہا تھا کہ کسی طرح سے معلوم کرو کہ کیا مریوں نے سالم کو اپنی تنظیم کے لیے مالی امداد کے لیے اپروچ کیا ہے یا نہیں۔ میں چونکہ اس بابت کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں نے جواب میں کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو اس کے بارے میں معلومات
آپ اپنے ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم تو کیمپ میں رہتے ہیں، اور جب سے اختر بیگ نے سالم کی آپ سے بغاوت کی پیشکش کو رد کیا ہے، سالم کا رویہ ہم ساتھیوں سے بدتر ہو گیا ہوا ہے۔ بہرحال میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ لیبیا حکومت پاکستان میں کسی بھی علیحدگی پسند تنظیم کی کوئی مالی امداد نہیں کرے گی، کیونکہ کرنل قذافی پاکستان میں ضیاء حکومت کو ختم کروا کر ایسی حکومت کا خواہاں ہے جو اقتدار میں آ کر بھٹو صاحب کی پالیسیوں کو جاری رکھ سکے۔ ماضی میں کچھ کردستان تنظیموں نے لیبیا سے رابطے استوار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر قذافی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اسلامی ممالک میں کسی بھی قسم کی کوئی علیحدگی پسند تنظیم کی وہ مدد نہیں کرے گا۔ میں نے بھٹو برادران کو بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے لالہ نذیر کے ساتھ کرنل حبیب سے ملنے گیا تھا، جس نے ہمیں بتایا کہ بھٹو برادران کو یہ مشورہ کس نے دیا کہ وہ مریوں سے نہ صرف دوستی کریں بلکہ ان کو لیبیا میں لے آئیں، کیونکہ مری خاندان بھٹو صاحب کا مخالف بھی تھا، اور بھٹو کی اولاد کا کسی پاکستان وفاق مخالف گروہ سے رابطہ رکھنا سیاسی طور پر بہت بڑی غلطی ہے۔ بھٹو صاحب پاکستان کے وفاق کی علامت تھے۔ میری بات سن کر شاہ نواز نے کہا کہ لالہ نذیر کی موجودگی میں کرنل حبیب نے یہ بات کی تھی، تو میں نے بتایا یہ لالہ نذیر ہی مجھے وہاں لے گیا تھا۔ جس پر لالہ نذیر کو طلب کیا گیا تو اس نے بھی میری باتوں کی تصدیق کی۔ میر صاحب نے مجھے کہا کہ بریگیڈیئر عثمان خالد کے گروہ میں آنے والا ایک شخص جو سالم کا خاص چمچہ ہے، اور سمدانی جس کو ہم نے ہی کابل سے لیبیا میں نوکری کے لیے بھیجا تھا، یہ بندہ تاج الدین سجاد کے ایڈریس پر آنے والی تمام پوسٹ نکال کر سالم کو دیتا ہے، جس سے تنظیم کی اندرونی معلومات اس کو مل جاتی ہیں۔ یہ دونوں سالم بن عامر کے جاسوس خاص ہیں۔ میں نے بتایا کہ عثمان خالد کے گروپ میں آنے والے کا نام تو ظفر یاسین ہے، مگر میں سمدانی کو نہیں جانتا، جس کے بارے میں وہاں پر موجود احسان بٹی نے بتایا کہ سمدانی کا اصل نام زاہد عباس ہے، اور یہ بندہ راجہ انور کے رابطے میں بھی رہتا ہے، بظاہر تنظیم کا ہمدرد بنتا ہے، اور سلام اللہ ٹیپو قائم خانی وغیرہ کی ساری مخبری بھی کر کے مجھے دیتا ہے۔ جس پر شاہ نواز نے کہا ہاں یہ وہی زاہد عباس ہے جو کابل میں اپنے ایک ملازم کے ساتھ آیا تھا۔ زاہد عباس کا تعلق راول پنڈی سے تھا، اور سردار سلیم کی سفارش پر کابل آیا تھا، جہاں سے وہ نوکری کے لیے جرمنی جانا چاہتا تھا۔ کابل آتے وقت زاہد عباس اپنے ساتھ سارا سیاسی ریکارڈ لے آیا۔ بقول شاہ نواز بھٹو کے زاہد عباس ضیاء حکومت سے یہ ڈیل کر کے کابل آیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ سی آئی ڈی کے ایک ایجنٹ کو اپنا ذاتی ملازم ظاہر کر کے کابل لے جائے۔ اس ایجنٹ نے خفیہ طور پر الذوالفقار کے ہیڈ کوارٹر کی تصاویر اتار کر کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں پہنچائی تھیں۔ افسوس کہ اس ملازم کی حقیقت کا ہمیں پہلے اندازہ نہیں ہوا، ورنہ ہم اس کو کابل سے زبردستی واپس پاکستان بھیجنے کی بجائے گرفتار کر لیتے۔ لطف کی بات ہے کہ احسان بٹی اور زاہد عباس دونوں ہی ضیاء حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کی بجائے جرمنی میں نوکری کرنے کی خاطر کابل آئے تھے۔ اصولی طور پر ایسے افراد کو پارٹی اور تنظیم میں کوئی اہمیت نہیں دی جانی چاہیے تھی، مگر ہوا یوں کہ احسان بٹی میر صاحب کا منظور نظر بن کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور دوسرا بے ضمیر غداری کی آنکھ کا تارا بن بیٹھا، جبکہ جو لوگ سر پہ کفن باندھے ضیاء مردود کے خلاف میدان عمل میں آئے وہ بیچارے کبھی غدار جانے گئے تو کبھی باغی کہلوائے، یعنی ہر صورت میں وہ زیر عتاب ہی رہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی قیادت میرٹ کی بجائے ابن الوقت، بانڈ مراسی، کھان ٹٹوں، رسا گیر، چمچہ لوٹوں، چاپلوس افراد کو فوقیت دینا شروع کر دے۔